اللہ کے محبوب بندے، ان کی بڑی شانیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ ان کی شانیں بیان کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا، اس چیز کا درس خود اللہ رب العزت نے دیا، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں کے اوپر جو اس کے انعامات ہیں ان کا ذکر نہ ہو، اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کا انجام بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، تو لوگوں کو فرق کیسے پتہ چلے؟ لوگ نیکی کی طرف راغب کیسے ہوں گے؟ برائی اور گناہوں سے بچیں گے کیسے؟ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک اپنا طریقہ بھی ہے، جو اپنے نیک فرما بردار بندے جو ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی رضا پہ راضی رہنے والے، وہ ان کی شانیں خود بیان کرواتے ہیں، اور جو نافرمان ہیں اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت ان کا بھیانک عبرتناک انجام بھی ذکر کرتا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے، اس راستے کی تلاش کریں، اس راستے کو اپنا لیں، اور جن کا انجام برا ہوا، جو داخل فی النار ہوئے، عبرتناک جن کو سزا ملی یا ملے گی، ان کے انجام سے لوگ اپنے آپ کو بچا۔ دوستان ذوالفقار، پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ نہیں، متعدد آیات بینات جن میں اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی شانیں بیان کی، یعنی اولیاء اللہ کی شانیں بیان، اپنے دوستوں کی شانیں بیان کی، اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی شانیں بیان کی ہیں، تو وہ ایک آیت نہیں ہے، متعدد آیات ہیں، متعدد اسلوب ہیں، مختلف انداز ہیں، اور طرح طرح سے مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے ان کی عظمت و شان کو قرآن مجید فرقان حمید میں اجاگر فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 بڑی مشہور ہے، آپ چھوٹے بڑے کو یہ یاد بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ انداز آپ دیکھیں کہ پہلے فرمایا الا، خبردار، ان، بے شک۔ نماز کا حکم جہاں بھی ہے اس سے پہلے خبردار نہیں کیا، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے خبردار نہیں کیا، حج کے حکم سے پہلے خبردار نہیں کیا، دیگر کئی عبادات ہیں، کئی سلسلے ہیں، اللہ رب العزت نے خبردار نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنے دوستوں کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ کیوں یہ انداز اپنایا؟ اس لیے کہ تاکہ ان کے ذکر کو معمولی نہ سمجھا جائے، ان کی عظمت و شان کو غیر اہم نہ سمجھا جائے۔ یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جب میں ان کے ذکر کے لیے اتنا اہتمام فرماتا ہوں کہ قرآن جیسی کتاب میں پہلے میں اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہوں، چوکنا کرتا ہوں، متوجہ کرتا ہوں، اور پھر بے شک بھی ساتھ الا ان، کہ ان جو ہے یہ حرف ضرور مشبہ بالفعل میں سے ہے کہ بے شک ہر قسم کا شک دور کر کے، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی اہتمام ہے اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر سے پہلے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی
یہ ولی کی جمع ہے اولیاء۔ ولی کے کئی معنی ہیں۔ ولی کا ایک معنی محب ہے، ولی کا ایک معنی محبوب ہے۔ محب کہ ولی اللہ سے محبت کرتا ہے تو ولی اس وقت محب ہوتا ہے۔ ولی کا ایک معنی محبوب ہے کہ اللہ جب اپنے ولی سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کا محبوب ہے۔ ولی کا ایک معنی ناصر ہے، مدد کرنے والا۔ ولی کا ایک معنی وارث ہے، اس کا معنی آپ سب جانتے ہیں۔ ولی کا ایک معنی دوست ہے، ولی کا ایک معنی قریب کے ہیں، ولی کا ایک معنی متصرف کے ہیں۔ ولی کے کئی معنی ہیں اور دوستان کا سب معنی جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اگر کبھی آپ وقت ملے ان کو پڑھیں، ان کی تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اور یا اللہ فرما کر کہ یہ جتنے میرے ولی ہیں سب کو اپنا دوست فرما کر، اپنا محبوب، اپنا قریبی فرما کر اللہ رب العزت نے ان کے لیے کتنی عظمت اور شان کا اہتمام۔ دوستان لکھا یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی نائب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بھی جو علوم و معارف ہیں یہ ان کے بھی وارث ہوتے ہیں، ان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ اور ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل ہر شخص جو ہے وہ ولایت کے دعوے کر دیتا ہے، ولی اللہ بنا پھرتا ہے۔ تو اس کا بھی ایک معیار ہے اور اس کا معیار قرآن پاک سے بھی متعین ہے، حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہر شخص ولایت کا دعویٰ نہ کرے۔ جب اس میں وہ نشانیاں پائی جائیں تو پھر سمجھا جائے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا دوست ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک میں تو اسی آیت کریمہ سے اگلی آیت کریمہ سورۃ یونس کی جو آیت نمبر 63 ہے اس میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب تقوی بھی۔ دونوں میں بات بڑی کلیئر ہو گئی ایک لحاظ سے۔ ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، جس کا عمل بھی درست ہوتا ہے۔ بد عقیدہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور بد عمل شخص بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عمل بھی درست اور عقیدہ بھی درست، جس میں یہ دونوں صفات پائی جائیں وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور وہ اللہ کا۔ یہ معیار ہمیں قرآن پاک سے ملا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور صاحب تقوی بھی، جن کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے اور جن کا عمل بھی درست ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، آپ کا دل گواہی دے یہ اللہ والا ہے، تو اس سے مطلب ایک جو مجھے تھوڑا بہت مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کا ظاہر بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق۔ ایک ایسا شخص کہ جو ظاہراً شریعت مطہرہ سے دور ہے، جس کا چہرہ سنت مبارکہ کے مطابق نہیں، جس کا عمل سنت مبارکہ کے مطابق نہیں، اس سے دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد کیا؟ اس کے چہرے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یہ نشانی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو بیان کیا اور سنن نسائی سیاستہ کی جو 6 کتابیں ان میں سے سنن نسائی میں یہ حدیث پاک ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں؟
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو جن کی مجلس میں خیر ہوتی ہے۔ اور آج کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، جن کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے۔ اور دوسرا یہ کہ جن سے مل کر تمہارے علم میں بھی اضافہ۔ بہترین ہم نشین وہ ہیں کہ جن کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اور جن سے مل کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ وہ ایسے کام کرتے ہوں کہ جن کا عمل تمہیں جو ہے وہ آخرت کی یاد دلائے، وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اب میں نے قرآن پاک سے نشانیاں بتائیں، حدیث مبارکہ سے بتائیں۔ اب یہاں ایک بات میں اور ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں افراط اور تفریط ہے، افراط اور تفریط ہے اولیاء اللہ کے معاملے میں۔ کہ ایک طبقہ وہ ہے جو ہر کہمے کو ولی بنا دے، جو جیسا تیسا ہو، چاہے اس کا جیسا عقیدہ ہو، جیسا شخص ہو، اس کو ولی بنا دے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اولیاء اللہ کا بالکل انکار کر دے، اولیاء اللہ سے دوری اختیار کرنا، ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا، بتوں والی آیات اولیاء اللہ پہ فٹ کر دینا، ان کو اللہ کا غیر بنا دینا، جبکہ اللہ کہے یہ میرے غیر نہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے مقبول بندے ہیں، ان کی شانیں نہ بیان کرے۔ اور اللہ فرمائے یہ اولیاء اللہ ہیں، اور وہ بندہ کہہ دے نہیں یہ من دون اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی کے مقابلے میں غلط تشریح والی بات، قرآن کی غلط تفسیر والی بات ہے۔ تو یہ دونوں گروہ درست نہیں ہیں۔ تو درست کون ہے؟ وہ ہیں کہ یہ نشانیاں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کی، ان نشانیوں کو آپ دیکھیں، اور جب ایسی کوئی ہستی نظر آئے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آئے، جس سے آپ گفتگو کریں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کر آپ کو آخرت کی یاد آ جائے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے بہترین ہم نشین ہیں، ان کے پاس تم بیٹھا کرو، ان کی مجلس اختیار کیا کرو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ اسی صورت مبارکہ کی، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضور سید ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیا وللمتجالسین فیا وللمتزاورین فیا وللمتبازرین فیا۔ فرمایا میری محبت ان لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے جو میری محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن میری محبت کی ایک دوسرے سے مجلس اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں، میری محبت کی، اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، فرمایا میری محبت کی، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، فرمایا میری محبت میں۔ اس کے اوپر آپ غور کریں اور توجہ فرمائیں۔ اگر مقصود کوئی ذاتی مفاد ہو تو وہ نہیں، مقصود اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جانا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، فرمایا جو ایسا کرتے ہیں میری محبت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تھوڑا مقام ہے، یہ کوئی عام بات ہے؟ فرمایا میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میری محبت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہے کہ میں ان سے محبت کروں، کیونکہ وہ میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کو شرک قرار دے دیتے ہیں، وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے ملنے کو شرک قرار دے دیتے ہیں، یہ تو غیر اللہ ہے، یہ تو بتوں کی طرح ہے، ان کے پاس کدھر جاتے ہو؟ رب فرماتا ہے اگر ایک دوسرے سے میری محبت کی خاطر ملے تو میری محبت بھی ان کے اوپر واجب ہو جائے، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کے ہم نشین ہو جائیں تو میری محبت ان کے اوپر واجب ہو جائے، میری
محبت کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کریں تو میری محبت ان کے اوپر واجب ہو، اور میری محبت میں ایک دوسرے پہ خرچ کریں تو میری محبت ان کے اوپر واجب ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک اور محبوب اور مقبول بندوں کا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام پانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ شرک اور بدعت والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ غلط تشریح ہوتی ہے قرآن و سنت کی جو لوگ اپنی طرف سے کرتے ہیں، ایسی کوئی نہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کی ہے اور نہ اس طرح کی اس کی کوئی تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت بھی ان کے اوپر جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر اتنے اونچے مقام پر ہوں گے کہ اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، اور جس پر قیامت کے دن نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرما دیجئے، ہمیں بھی ان کی علامت معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مختلف قبیلوں مختلف شہروں اور علاقوں کے لوگ ہوں گے اور ان کے درمیان خونی رشتہ داری نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے نور کے ممبر، نور کی کرسیاں اور نور کے صوفے بچھا دیے جائیں۔ وہ نور کے ممبروں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو اپنے دستے کرامت سے بٹھائے گا ان لوگوں، اور پھر ان کے چہرے اللہ نور سے روشن کر دے گا اور ان کی چہروں سے سورج کی طرح نور نکلے گا، اور فرمایا ان کے لباس بھی جو ہے وہ نور والے ہو جائیں گے، اور ہر شخص جب قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا اس دن ان لوگوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کی نشانی واضح کرتے ہوئے مزید یہ آیت کریمہ تلاوت فرما دی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اس دن اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ ایسی شان ہوگی، ایسی عظمت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام کیوں دیا، مرتبہ کیوں دیا؟ کیا غیروں کا یہی مقام ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے دشمنوں کا یہ مقام ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مقام اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان کے اوپر بیٹھیں گے، اور سورج کی طرح ان کے چہرے روشن اور منور ہوں گے، اور اس طرح اللہ رب العزت اپنے ان محبوب اور مقبول بندوں کو جو ہے وہ مقام عطا فرمائے۔ پھر ایک اور حدیث پاک بھی سماعت فرمائے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل۔ راوی کو عدد میں سے شک ہے کہ 7,000 ہیں یا 70,000 ہیں یا 7 لاکھ ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نسبت بہم کی وجہ سے تھامے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کو، اور یہاں تک کہ ان کا پہلا یعنی قیادت کرنے والا اور ان کا آخری شخص وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ دوستان گلکار، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے بلا حساب و کتاب لوگوں کو جنت کے اندر لے کر جائیں۔ یہ ان کی شان ہوگی، یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ ہوگا۔ پھر یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے 70,000 افراد کا گروہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضرت عکاشہ بن محصن اٹھے
انہوں نے اپنی ایک اونی چادر جو تھی اس کو ایسے اونچا کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ اس عکاشہ کو بھی ان میں سے کر دے، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اس کو بھی ان میں سے کر دے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور شخص جو ہے انصار میں سے اٹھا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ دعا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، انہوں نے جو عرض کرنی تھی وہ کر دی ہے، وہ سبقت لے گئے، اب وہ ان میں سے ہو گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذرا عقیدہ دیکھیں اور اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ حضور فرما رہے ہیں 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کرنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر دے، کیونکہ صحابی کا یہی عقیدہ ہے کہ جب حضور دعا کر دیں گے تو اللہ مجھے ان میں سے کر دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کر دی۔ جب ایک اور شخص نے کہا تو فرمایا اب جس کے لیے میں نے وہ دعا کرنی تھی وہ کر دی ہے، وہ تم سے سب کر لے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں ان کا عقیدہ اور ایمان بھی اچھا اس طرح کی، یہ بھی بخاری مسلم کی روایات میں سے متفق علیہ، اس طرح کی متعدد اور حدیث مبارکہ بھی اس طرح کی، ان میں سے ایک میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ یا رسول اللہ اس طرح تو پھر وہ تھوڑی تعداد ہے نا 70,000، تو پھر ایک میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 70,000 جو ہے وہ اپنے ساتھ اسی طرح ہاتھ پکڑتے ہوئے 70,000 بندہ اپنے ساتھ ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے بعد اللہ رب العزت میری امت کے لوگوں میں سے 3 چلو جو ہیں رب تعالیٰ اپنی شان کے لئے، مثلا ایک انسان چلو بھرتا ہے نا اس میں کتنی تعداد آتی ہے چیزوں کی، فرمایا میرا رب جو ہے وہ 3 چلو میری امت کے بھر کر ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کی یا رسول اللہ یعنی ان چلوؤں میں کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے چلو میں کوئی تھوڑے سے بندے آئیں گے؟ میرا رب چلو بھرے گا نا اپنی شان کے لئے، تو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن کر یہی لگتا ہے کہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے پھر کوئی بچے گا نہیں، حضور کی غلامی اختیار کرنے کے طفیل اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تخون فی النار خلود فی النار، کہ کچھ گناہگار جائیں گے دوزخ میں، کتنی دیر جائیں گے، کیا ہوگا، لیکن بہرحال جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، چونکہ اور حدیث مبارکہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہ ساری شانیں جو ہیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں اپنے محبوب اور مخلوق بندوں کی، کیوں کی؟ اسی لیے کی تاکہ تم ان کا طریقہ اختیار کرو، ان کی زندگی کے خوبصورت نقوش تلاش کرو، ان کی سیرت کو تلاش کرو، کس طرح میرے ان بندوں نے زندگی گزاری، تم بھی اسی طرح گزارو تاکہ تم بھی ان میں سے ہو جاؤ۔ کیا شان ہے اللہ کے محبوب اور مخلوق بندوں کہ وہ خود تو جنت میں جا ہی رہے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ 70,000 اور لوگوں کو دیکھو۔ یہاں ایک اور بات پہ آپ غور کر لیں کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو ان کے کلمہ پڑھنے والے غلام ہیں، ان کی یہ شانیں ہیں، وہ 70,000 کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے جنت میں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ان کے مقام شفاعت کا یہ عالم ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ آسا ان یبعثکا ربو کا مقام محمودہ، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، مقام شفاعت کے اوپر اس طرح مبعوث فرمائیں گے کہ آپ شفاعت کرتے چلے جائیں گے اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔
صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا، وہ اسی دنیا میں کوئی اللہ سے دعا مانگ لے یا آخرت کے لیے، تو میں نے اپنی امت کے لیے اپنی دعا آخرت کے لیے بچا کر رکھا کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ میری اس امت کو آتش جہنم سے نکال کر جنت کی ابدی بہاروں میں داخل کرے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے والے اس آیت کو قرآن کی سب سے امید افزا آیت سمجھتے اس لیے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک یقیناً راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا ایک کلمہ پڑھنے والا امتی بھی جنت میں ہوگا۔ تو اللہ سے راضی اسی وقت ہوں گے جب اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے ہر کلمہ پڑھنے والے غلام کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی ابدی بہاروں میں داخل کرا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کی شانیں اللہ نے اس طرح بیان کی، جن کی عظمتیں قرآن نے بیان کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، آج ان اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں اور بتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا، اور یا اللہ اور بتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا، اور یا اللہ اور غیر اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اولیاء اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں ہوتے، بلکہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، جبریل امین کو طلب کیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے جاؤ زمین پر ندا لگا دو کہ فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا۔ پھر زمین کے اوپر جبریل اعلان ہو جاتا ہے، اور پھر جبریل امین خود اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ آسمانوں پہ جاؤ اور وہاں پر یہ اعلان کرو کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا۔ جبریل امین آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں اور پھر خود اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت اعلانات کیوں کروا رہے ہیں؟ رب تعالیٰ اس بندے کی عظمت و شان یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اتنا مقام اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ اللہ کا غیر ہے، اگر اللہ کا وہ کوئی دشمن ہے، یا وہ بتوں کی طرح کوئی اللہ کا شریک ہے، تو یہ مقام اور مرتبہ اس کو کیوں مل رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ یہ اعلان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ بتوں کا ٹھکانہ کچھ اور ہے اور میرے محبوب بندوں کی عظمت اور شان کچھ اور۔ یہ من دون اللہ والے نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ میرے ہیں، میرے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ ان کی عظمت اور شانیں میں خود اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے غیر نہیں ہیں، یہ میرے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ ان کی یہ شانیں ہیں، ان کی یہ عظمتیں ہیں۔ اسی طرح دوستان دلکار اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف، اور اس پر استقامت اختیار کی، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی۔ دنیا کے اور لوگوں کو پریشان اور خوف زدہ ہونا چاہیے، ہمارے دوستوں کو ایسا نہ کوئی خوف ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، فرمایا ان کا مقام اور یہ ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، فرمایا ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جن کو ان سے وعدہ کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا تم ہمارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے یہ سارا کچھ ہم نے تیار کر، ان کے لیے تمام ہے، ان کے لیے خاص ایک مقام ہے، ان کے لیے خاص عظمت ہے، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ جو اللہ کے مطیع بندے ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے حکم عدولیاں کرتے ہیں، ان کا عبرتناک انجام بھی قرآن پاک میں جا بجا بتایا گیا تاکہ لوگ ان کے انجام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوستان دلکار اللہ کے محبوب اور مقبول بندے جب کوئی ان تک پہنچتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ خود خدا بن بیٹھتے ہیں، نہیں، وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں،
اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ تفسیر مزری میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی دو شانیں ہوتی ہیں، اور حضور جان امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی سورۃ یونس کی اسی آیت نمبر 62 جو ہے اس کے نیچے اسی بات کو کوٹ کیا، فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی دو شانیں ہوتی ہیں، اثر قبول کرنے والا اور اثر کرنے والا۔ فرمایا اثر قبول کرنے والی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کا فیض قبول کرتے ہیں، اور اثر کرنے والے یہ ہیں کہ جو ان کے قریب آتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ فیض اور وہ برکات اور وہ رحمتیں جو رب کی طرف سے ان کے نصیب میں ہوتی ہیں وہ اپنے قریب آنے والے لوگوں کے اوپر ان کو نچھاور فرماتے ہیں، وہ فیض ان کو عطا فرماتے ہیں، وہ فیض آگے ان کو تقسیم فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، لوگوں میں اللہ رب العزت کی اس فیض کو تقسیم کرنے والا ہوں جو میرا رب مجھ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو فیض ملتا ہے آپ آگے اس کو تقسیم فرمائیں۔ اور پھر اولیاء اللہ کی شان بھی یہی ہے، کیونکہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیب ہیں، ان کی شان اور عظمت بھی یہی ہے کہ جو فیض ان کو خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ آگے لوگوں کے اوپر تقسیم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمتیں صاحب احسان لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی۔ واصف علی واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے ان کے قریب بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب بارش موسلادھار برستی ہے تو قرب میں جو کوئی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چھینٹا اس کے اوپر بھی پڑ جائے۔ یہ آیت کریمہ بھی یہی بتا رہی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ جو صاحب احسان لوگ ہیں میری رحمتیں ان کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ تم بھی صاحب احسان لوگوں کو تلاش کر کے ان کے قرب میں بیٹھا کرو، جب میری رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں ان رحمتوں اور برکات کا کوئی نہ کوئی چھینٹا تمہارے اوپر بھی پڑ جائے۔ تو اچھی صحبت جو ہے اس کا فیض نصیب ہوتا ہے، اس کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے اوپر قرآن و سنت کے بہت سے اور دلائل ہیں۔